السلام علیکم دوستوں۔ مشہور سائنسدان تھامس ایڈسن کو اس کے اسکول کے ٹیچر نے ایک رکعہ دیا کہ اپنی ماں کو دے دینا۔ یہ ماں نے وہ رکعہ کھول کر پڑھا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھامس کو پوچھنے پر ماں نے بلند آواز سے رکعہ پڑھا، آپ کا بچہ بہت جینیس ہے اور ذہین ہے، بہت زیادہ قابل اور باصلاحیت ہے۔ یہ اسکول ایس ذہین و فطین بچے کے لیے بہت چھوٹا اور ناکافی ہے، اور ہمارے پاس اتنے اچھے اور قابل استاد نہیں ہے جو ایس بچے کو اس کی قابلیت کے مطابق تعلیم دے سکے۔ لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو آپ خود پڑھائیں۔ سالوں بعد جب تھامس ایڈسن ایک قابل سائنسدان کے طور پر معروف زمانہ اور مشہور عالم ہو گیا تھا، اس کی ماں فوت ہو چکی تھی۔ وہ اپنے پرانے کاغذات میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے وہی اسکول والا خط ملا، لیکن اس پر تو لکھا تھا کہ آپ کا بچہ انتہائی کند ذہن، غبی اور ناکارہ ہے، ہم ایسے اسکول میں مزید نہیں رکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے نالائق بچے کو اسکول سے نکال رہے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے گھر میں ہی رکھیں۔ تھامس ایڈسن نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، تھامس ایڈسن ایک ذہنی ناکارہ، غبی اور نالائق ترین بچہ تھا، پھر ایک عظیم ماں نے اپنے بچے کو صدی کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ بچوں کو کامیاب بنانا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کے ساتھ معاونت کرے، ان کو سپورٹ کرے۔ جب دوسروں کے بچوں کی اچھائیاں بیان کی جائے اور اپنے بچے کی خامیاں گروائی جائے، جب دوسروں کی بچوں کی خوبیاں بیان کی جائے اور اپنے بچوں کی خامیاں نکالی جائے، جب دوسروں کی بچوں کی کامیابیوں کے تذکرے کیے جائے اور اپنے بچے کی ناکامیاں سامنے لائی جائے، جب دوسروں کی ذہین اور قابل بچوں کا اپنے بچوں سے موازنہ کیا جائے، ایسے بچے احساس کمتری کا شکار ہو کر ناکارہ ہو جاتے ہیں، ان کے حوصلے اور عزائم دب جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں اور قابلیتیں زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ اگر بچوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، ہمیشہ ڈانٹ پیٹ کی جائے، بات بات پر غصہ کیا جائے، ایسے بچے ڈر اور خوف کے درمیان رہتے ہیں اور ان کی صلاحیتیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے بچوں کا موازنہ ان بچوں سے کریں جو ظاہری ذہانت اور قابلیت والے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے بچے میں اس سے زیادہ صلاحیت اور قابلیت ہو۔ دنیا کا ہر انسان الگ الگ قابلیت اور صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جس بچے کا مد مقابل بناتے ہیں، جس بچے سے موازنہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا بچہ مد مقابل بچے سے کسی ایک صلاحیت میں کم ہو اور پیچھے ہو، مگر ہمارے بچے میں دوسری بہت ساری صلاحیتیں اور قابلیت پوشیدہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان ایک ہی چیز اور ایک ہی شعبے میں نام بنائے۔ دنیا کے میدان میں ہزاروں کھیلوں کی جگہ ہے اور ہر بچہ اس میدان میں اپنے حصے کا کھیل اور قابلیت سے روشن ستارہ بن سکتا ہے۔ بلندیوں کی معراج پر جانے کے لیے ہر انسان کے لیے اس کی اپنی سیڑھی اور راستہ ہے، لہٰذا ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ بچوں کو سیڑھی پر چڑھنے کا حوصلہ دیا جائے۔ بچہ جب پہلا قدم اٹھاتا ہے تو سب اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسے مزید ہمت دلاتی ہے، اس کو اگلا قدم اٹھانے کے لیے جوش اور جذبہ دلایا جاتا ہے، تو جب ہنسی خوشی اگلی کئی قدم اٹھاتے ہیں۔ بہت شکریہ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔